سورة البقرہ آیت نمبر 282 282 نمبر آیت سورة البقرہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آیات جو آپ نے سنی ہیں ان میں سے ایک آیت الدین ہے. سب سے پہلی یہ قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے ایک پیج پہ ایک ہی آیت ہے. تو آیت الدین یعنی وہ آیت کہ جس میں قرض کے لین دین کے بارے میں احکام بتلائے گئے ہیں کہ اگر ایک دوسرے سے تم قرض کا لین دین کر رہے ہو تو وہ کیسے ہونا چاہیے، کیسے لکھا جائے، کیسے گواہ بنائے جائیں. یعنی جو معاشی نظام ہے اسلام کا تو یہ اس سلسلے میں ہدایات دی گئی ہیں. معاملات کیسے تم نے ایک دوسرے سے کرنے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم ایک مقررہ وقت تک آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لو. ایک مقررہ وقت تک جب کوئی دوسرے کو قرض دے رہا ہے تو وہ لکھ لینا چاہیے. اور تمہارے درمیان ایک لکھنے والا انصاف کے ساتھ اس کی دستاویزات لکھے، عدل کے ساتھ لکھے. جس کو لکھنا آتا اس وقت لوگ کم تھے تو اس لیے فرمایا کہ ایک کاتب لکھنے والا انصاف کے ساتھ اس کی دستاویزات لکھے. اور کاتب کو جب لکھنے کا کہا جائے تو اسے انکار نہیں کرنا چاہیے، جس طرح کہ اللہ نے اسے سکھلایا ہے. یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی صلاحیت دی ہے ایسی تو اسے اگر بلایا جائے کہ ہم نے قرض کا لین دین کرنا ہے آپ لکھ دیں تو اسے انکار نہیں کرنا چاہیے، جس طرح کہ اللہ نے اسے سکھلایا ہے. یعنی اللہ نے جو صلاحیت دی ہے تو اسے دوسروں کو فائدہ پہنچائیں. تو لہذا اسے لکھنا چاہیے اور املا وہ شخص کرائے جس پہ حق ہے اور وہ اللہ اپنے رب سے ڈرے اور اس قرض کے لین دین میں لکھنے میں کوئی کمی، کسی چیز کی کمی نہ کرے. اور اگر وہ شخص جس پہ حق ہے وہ نادان ہے یا کمزور ہے اور وہ املا نہیں کروا سکتا تو پھر اس کا سرپرست، اس کا وارث، ولی وہ املا کروائے انصاف کے ساتھ. اور تم اپنے مردوں میں سے اس پر 2 گواہ بنا لو. اور اگر تم اپنے مردوں میں سے اس پر 2 گواہ بنا لو اور اگر 2 مرد نہ ملیں تو پھر 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ بناؤ ان گواہوں میں سے جو تمہارے ہاں مقبول ہوں
یہ دو عورتیں اس وجہ سے کہا کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلائے، اور گواہوں کو جب گواہی کے لیے بلایا جائے تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے، اور معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا تو اس کو لکھنے میں تم ایک مقررہ وقت تک لکھنے میں تم تساہل نہ برتو۔ یہ حکم انصاف کے قریب تر ہے اللہ کے ہاں، اور اس سے گواہی اچھے طریقے سے قائم ہوگی، اور یہ قریب تر ہے اس کے کہ تم کسی قسم کے شک میں مبتلا نہ ہو۔ اس سے استثناء یہ ہے کہ تم دست بدست لین دین کر رہے ہو، تم آپس میں دست بدست لین دین کر رہے ہو، تو اس حالت میں تم پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر تم اسے نہ لکھو، اور جب تم خرید و فروخت کرو تو اس پہ گواہ بنا لو، تو نہ تو کاتب کو لکھنے والے کو کوئی نقصان پہنچایا جائے اور نہ ہی گواہ کو، اور اگر تم یہ حرکت کرو گے تو یہ تمہارا گناہ ہوگا، اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ جانتا ہے، اور اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو یہ حکم اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس طرح کی دستاویزات جو قرض کا لین دین ہے اسے لکھا جائے۔ اب یہ بتایا کہ پھر لکھنے کا طریقہ کیا ہے کہ املا کون شخص کروائے کہ جس پہ حق ہے، جو قرض لے رہا ہے وہ خود لکھوائے، اقرار گویا کہ کرے کہ میں فلاں ابن فلاں شخص سے اتنا قرض اتنی مدت کے لیے لے رہا ہوں، کب میں نے واپس کرنا ہے، یا واپس کس کرنسی میں کرنا ہے، جیسے آج کے دور میں دینار میں لیا ہے تو دینار میں واپس کرنا ہے، ڈالر میں، روپیز میں، یہ ساری تفصیلات اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ اور اگر جو قرض لے رہا ہے وہ ناداں ہے، بچہ ہے کوئی چھوٹا یتیم بچہ ہے وہ قرض لینے والا ہے، یا کوئی ایسا شخص ہے جو املا نہیں کروا سکتا، تو پھر اس کا وارث ولی سرپرست وہ انصاف کے ساتھ املا کروائے، اور اس پہ دو فرمایا مردوں میں سے گواہ بناؤ، اور اگر دو مرد نہ ملیں تو پھر ایک مرد دو عورتیں، اور یہ گواہ ایسے ہونے چاہیے کہ جو تمہارے ہاں مقبول ہوں، ایسے گواہ کے جن پہ اعتماد ہو۔ اور پھر بتایا کہ عورتیں دو کیوں رکھی ہیں کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلائے، اور گواہوں کو بھی پھر کہا گیا ہے کہ جب انہیں بلایا جائے گواہی دینے کے لیے تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح یہ حکم بھی دیا کہ کسی گواہ کو نہ ستایا جائے کہ اس نے گواہی کیوں دی ہے، نہ لکھنے والے کو کوئی جا کے ستائے کہ تو اپنے دستاویزات لکھی کیوں ہیں، تو اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ تو اس سے استثناء یہ ہے کہ جب عام دست بدست لین دین ہو رہا ہے تو اس میں فرمایا لکھنے کی ضرورت نہیں، جیسے آپ دکان پہ جا کے کوئی چیز خرید کے اسی وقت پیسے دے رہے ہیں تو اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ اگر تجارت اس طرح کی ہو رہی ہے کہ پیسے بعد میں ادا کرنے ہیں تو اس میں فرمایا کہ گواہ بنا لو۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ آپ اسی وقت خرید کر کیش دے رہے ہیں یا چیک دے رہے ہیں، لیکن ایک شکل یہ ہے کہ آپ نے کوئی چیز خریدی ہے اور کہا ہے جی کہ پیسے اس کے میں مہینے بعد دوں گا، 2 مہینے بعد دوں گا، تو اس میں بھی فرمایا کہ پھر گواہ بنا لو تاکہ کوئی انکار نہ کر دے کہ میں نے تو چیز خریدی نہیں ہے، یا خریدی تھی تو میں نے تو پیسے دے دیے تھے۔ پہلی شکل جو ہے وہ قرض کی ہے، یہ شکل جو ہے یہ کسی نے چیز خریدی ہے تو اس کے معاملے میں وہ ادھار جیسے خریدی جاتی ہے، بعد میں پیمنٹ کرنی ہے، تو اس میں فرمایا کہ گواہ بنا لو۔ تو آج کے دور میں بہرحال وہ بھی چیز لکھی جا سکتی ہے، سائن لیے جا سکتے ہیں انوائس پہ، یہ ساری شکلیں اس دور میں ہو سکتی ہیں۔ تو یہاں دیکھیں ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو حالت ہے کہ آپ ایک دستاویزات کوئی لکھ رہے ہیں اور اس کے لیے آپ کو گواہ چاہیے، پہلے سے آپ کا ارادہ ہے کہ میں نے قرض لینا ہے اور اس کے لیے ایک دستاویزات لکھنی ہے، اور اس کے لیے آپ کو گواہ چاہیے، پہلے سے آپ گواہ ساتھ لے کے جاتے ہیں، تو یہ یہاں یہ کیفیت ہے۔ تو اس حالت میں فرمایا کہ مرد گواہ ہونے چاہیے، اس لیے کہ عورتوں کو آپ کے سیکھتے رہیں کل عدالتوں میں اور گواہیاں دیتی پھریں، اور یہ عورتوں کا کام نہیں ہے، مردوں سے یہ کام لیں۔ اور اگر 2 مرد نہیں مل رہے تو پھر فرمایا کہ پھر ایک مرد ہو اور 2 عورتیں رکھ لیں، کیونکہ عورتیں اس طرح کی حالت میں عدالتوں میں جب گواہیاں دینی پڑیں اور اس طرح کے معاملات میں امکان ہے کہ کوئی اور بھول جائے تو تاکہ دوسری اسے یاد دلا دے،
تو یہ کیفیت اور ہے. ایک ہے کہ یہاں روڈ پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو وہاں یہ تو نہیں کہ جس نے ایکسیڈنٹ کیا ہے وہ پہلے گواہ لائے گا کہ میں ایکسیڈنٹ کرنے جا رہا ہوں اور مجھے 2 گواہ چاہیے جی. تو پھر آپ ڈھونڈ کے لائیں جی میں وہ مرد 1 2 عورتیں ہونی چاہیے. یہاں جو جس نے دیکھا ہے وہ گواہی دے گا. عورت ہو تو وہ بھی گواہی دے گی, اس کی گواہی قبول کی جائے گی. یا مثلا ایک قاتل ہے تو قاتل قتل کرنے جا رہا ہے تو وہ گواہ تو نہیں ساتھ لے کے جائے گا نا. یا مقتول نے پہلے سے گواہ ڈھونڈا رہا ہے, مجھے فلاں قتل کرنے آ رہا ہے تو مجھے گواہ چاہیے, تو 2 گواہ مجھے چاہیے. اچھا جی 2 مرد نہیں مل رہے تو 1 مرد 2 عورتیں لے لو. وہ تو جو دیکھ رہا ہے وہ گواہی دے گا, تو وہ اور چیز ہے. حتیٰ کہ مثلا جہاں صرف عورتیں ہی گواہی دے سکتی ہیں تو وہاں ایک عورت کی گواہی بھی قبول کی جاتی ہے. مثلا کسی کے یہاں ولادت ہوئی ہے بچے کی, اب وہاں کوئی کہتا ہے جی یہ بچہ پیدا ہی مردہ ہوا ہے, زندہ پیدا نہیں ہوا. اب مردہ پیدا ہوا ہے تو وراثت کا بہت بڑا ایشو کھڑا ہو جاتا ہے کہ نہ اسے وراثت ملے گی, نہ اس کو کسی کی, نہ اسے وراثت ملے گی, نہ اس کی کسی کو ملے گی. لیکن اگر زندہ پیدا ہو کے 2 منٹ بعد فوت ہو گیا ہے تو اسے اس کی باپ کی وراثت ملے گی. باپ اگر پہلے فوت ہو چکا ہے. تو اس حالت میں وراثت کا دیکھیں کتنا بڑا وہ معاملہ ہوتا ہے. بعض کروڑوں کا اربوں کا معاملہ بھی ہوتا ہے. تو وہاں وہ عورت جو دائی ہے وہاں اس کی گواہی قبول کی جائے. اگر وہ وہاں گواہی دے دیتی ہے کہ بچہ زندہ پیدا ہوا ہے اور اس کے بعد فوت ہوا ہے تو وہ ایک عورت ہے, وہاں اس کی گواہی قبول کی جائے گی. تو یہ جو حالت ہے یہ خصوصی حالت ہے کہ جہاں آپ گواہ ڈھونڈ کر ساتھ لے جا رہے ہیں کہیں گواہی کے لیے. جیسے آج آپ کہیں آپ نے کوئی کسی کو کوئی لکھ کر دینے کو معاملہ قرض لیا ہے یا اور کوئی کسی معاملے میں پاور آف اٹارنی آپ دے رہے ہیں کہ لکھ کر کسی کو, ساتھ گواہ آپ نے بنانے ہیں ایمبیسی میں کہیں, تو وہاں ظاہر ہے آپ لے جائیں گے نا گواہ صاحب پہلے سے. یہ چیز اور ہے. لیکن کوئی حادثہ ہوتا ہے وہاں کون لوگ دیکھ رہے ہیں, وہاں موجود جو ہیں تو وہ گواہی دیں گے. وہاں کوئی عورت بھی ہے تو اسی طرح عورت کی بھی پھر گواہی قبول کی جائے گی. اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور کوئی لکھنے والا تمہیں نہ ملے تو پھر کوئی چیز رہن رکھ کر قبضے میں لے لو. یعنی لکھنے والا نہیں ہے تو کوئی چیز رہن رکھ لو. یہ اس حالت میں بھی ہو سکتا ہے, سفر میں, اور سفر کے بغیر بھی ہو سکتا ہے. اور بعض لوگ ویسے بھی کسی کو قرض نہیں دیتے, کہتے ہیں ہم قرض نہیں دیں گے, کوئی چیز اپنی رہن رکھو, لکھ کے دے دو کہ یہ چیز میں رہن رکھ رہا ہوں فلاں کے پاس, اتنے قرض کے بدلے میں قرض دوں گا تو یہ واپس لوں گا. بعض دفعہ کوئی اپنی زمین رہن رکھ دیتا ہے, کوئی اپنا مکان رہن رکھ دیتا ہے, کوئی سواری رہن رکھ دیتا ہے, کوئی گاڑی رہن رکھ دیتا ہے. تو یہ گارنٹی ہوتی ہے گویا کہ. تو اس حالت میں جو چیز رہن کے طور پہ کسی نے لی ہے وہ استعمال نہیں کر سکتا, وہ استعمال نہیں کر سکتا. اگر استعمال کرے گا تو پھر اس کا ایک کرایہ مقرر کرے جتنا ہونا چاہیے, اور وہ پھر مائنس کرے قرض میں سے. مثلا کسی نے اگر کسی کا گھر رہن کے طور پر رکھ لیا ہے تو یہ نہیں کہ وہ گھر میں رہ رہا ہے, اب گھر میں رہے گا تو کرایہ دیکھیں ایسے گھر کا کتنا ہے اور وہ منتھلی لگا کر مائنس کرے. گاڑی ہے تو اسی طرح, کوئی اور چیز ہے, زمین ہے تو وہ بھی جتنی اس کی پیداوار ہوتی ہے یا ٹھیکہ جتنا بنتا ہے اتنا وہ لگا کر سالانہ اتنا جو قرض ہے اس میں سے مائنس کرے. البتہ اگر ایسی چیز رہن رکھی ہوئی ہے کہ جس پہ کسی کو خرچ کرنا پڑتا ہے, مثلا کسی نے کسی کی گائے بھینس رہن رکھ لی ہے تو اب گائے بھینس کو تو کچھ کھلانا پلانا ہے نا, تو اس کے بدلے میں وہ اس کا دودھ پی سکتا ہے کیونکہ وہ کھلا پلا رہا ہے, تو کھلانے پلانے کے بدلے میں دودھ پی سکتا ہے. لیکن اگر گائے بھینس کو بچہ دے گی اس دوران تو وہ بچہ اسی کا ہوگا جس کی جو اصل مالک ہے. لیکن جو چیزیں گھر ہے, گاڑی ہے, جس پہ کوئی خرچ نہیں ہوتا تو وہ اس میں سے مائنس کرنا ہوگا اس کا کرایہ. یہ ہے رہن کا معاملہ.
اس کے بعد فرمایا کہ پھر جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ، یعنی سفر میں نہیں ہو، اپنے گھر میں رہ رہے ہو، تو پھر جس شخص کو امانت دی گئی ہو وہ امانت واپس کرے اور اللہ اپنے رب سے ڈرے، اور تم گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو گواہی کو چھپائے گا تو وہ اپنے دل کو گناہ سے آلودہ کرے گا۔ گواہی چھپائے گا تو دل کو گناہ سے آلودہ کرے گا، یعنی یہ نہیں کہا کہ صرف گناہ گار ہوگا، اس کا دل گناہ سے آلودہ ہو جائے۔ گواہی چھپانا بہت بڑا گناہ ہے، اور جس معاشرے میں گواہی چھپائی جائے، یا کوئی گواہ بننے کے لیے تیار نہ ہو، یا گواہی دینے کے لیے تیار نہ ہو، یا جھوٹی گواہیاں دی جا رہی ہوں، تو وہاں عدل قائم نہیں ہو سکتا۔ عدل کے لیے ضروری ہے کہ لوگ گواہی دینے کے لیے تیار ہوں، کوئی پرواہ نہ کریں کہ کون ہے سامنے، گواہی کس کے خلاف جا رہی ہے، کیا نتائج مرتب ہوں گے، اس کی کوئی پرواہ نہ کریں۔ جو انہوں نے دیکھا ہے سچ سچ بتائیں، صحیح حق کی گواہی دیں، کسی کی کوئی پرواہ نہ کریں، تو پھر عدل قائم ہوتا ہے۔ لیکن اگر معاشرے میں لوگ ڈر رہے ہیں تو گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، یا جھوٹی گواہیاں دے رہے ہیں، تو ایسے معاشرے میں تو عدل قائم نہیں ہو سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو اس لیے آگے بھی آیات آ رہی ہیں سورہ نساء میں بھی کہ اس امت کو سب سے بڑا اہم حکم جو دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو، سچ کی حق کی گواہی دو اللہ کے لیے، اور تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ سامنے کس پہ زد پڑ رہی ہے میری گواہی کی، خواہ اپنا باپ ہو، بھائی ہوں، بیٹے ہوں، اور کسی کی کوئی پرواہ نہ کرو، حق کی گواہی دو، تو تب عدل قائم ہوتا ہے۔ لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یہ سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں۔ جس طرح آیت الکرسی ایک قرآن کی افضل ترین آیات میں سے ہے، تو اسی طرح یہ جو آخری دو آیات ہیں آمن الرسول سے لے کر، یہ آیات بھی بہت فضیلت والی آیات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی فضیلت بیان کی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ جو ایک رات میں سونے سے پہلے ان آیات کو پڑھ دے تو وہ اس کے لیے کافی ہوں گی۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اجر کے لحاظ سے کافی ہوں گی، اسے شیطان سے ہر قسم کے شر سے بچانے کے لیے کافی ہوں گی۔ تو یہ آیات جو ہیں افضل کیوں ہیں؟ یعنی کوئی آیت اگر قرآن کی افضل ہے، جیسے آیت الکرسی ہے، جیسے سورہ اخلاص ہے، یا یہ ہے، تو وجہ ہے، اس کی حکمت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان آیات میں جو ایمان کی بنیادی چیزیں وہ بتائی گئی ہیں، اور اللہ کے جو ضابطے ہیں، اصول ہیں، جن کے ذریعے اللہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، افراد کے ساتھ، قوموں کے ساتھ، امتوں کے ساتھ، وہ ان آیات میں بتائے گئے ہیں۔ ایمان کی چیزوں پہ لانا ضروری ہے، وہ بتائی گئی ہیں۔ تو اس لیے یہ آیتیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں اور بڑی افضل آیات میں سے ہیں۔ آخری ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم انہیں اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، پھر وہ جس کو چاہے گا بخشے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، یعنی اس کی بادشاہی ہے، ہر چیز اس کی ملکیت ہے، وہ مالک ہے ہر چیز کا، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے۔
پھر بتایا کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اب دلوں میں کیا ہوتا ہے؟ دلوں میں انسان کے ارادے ہوتے ہیں۔ ایک ہے چیز جو انسان ارادہ کرتا ہے کسی کام پر، ایک ہے پھر وہ عمل کرتا ہے، جسمانی طور پہ کوئی ایکشن لیتا ہے ارادے کے بعد، ایک ہے خیال آتا ہے انسان کو۔ تو جہاں تک خیال کا تعلق ہے تو خیال پہ تو کوئی محاسبہ نہیں ہے، خیال آیا نکل گیا، کئی ہزار سینکڑوں خیال آتے رہتے ہیں انسان کو، تو ان پہ کوئی خیال آنے پہ کوئی محاسبہ نہیں، اس لیے کہ اس پہ اختیار نہیں ہے انسان کو کوئی۔ آگے آیات میں یہ اصول جو بتایا اللہ نے اس کے تحت بھی جہاں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن خیال آنا اور چیز ہے اور ارادہ کرنا اور چیز، ارادہ ہونا اور چیز ہے۔ تو یہ جو میں تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے ظاہر کرو یا چھپاؤ، یعنی ارادے ہیں جو تمہارے اندر ارادے، تو ان ارادوں کو ظاہر کرو یا چھپاؤ تو اللہ جانتا بھی ہے، جب جانتا ہے تو وہ محاسبہ بھی کرے گا کہ کس نے کیا کیا ارادے کیے، اچھے ارادے بھی ہوتے ہیں برے ارادے بھی ہوتے ہیں۔ تو اگر انسان نے کوئی برا ارادہ کیا اور اللہ کے خوف سے چھوڑ دیا تو اسے اجر ملے گا، برا ارادہ کیا اور آگے عمل نہیں کیا اللہ سے ڈر کر تو اجر ملے گا، اچھا ارادہ کیا تو ارادے پہ بھی اجر ملے گا، اور اگر عمل کیا تو اور زیادہ اجر ملے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے نیکی کے ارادے پہ بھی اجر رکھا ہے، لیکن برائی کا اگر ارادہ کیا ہے اور چھوڑ دیا تو اجر ملے گا، اگر صرف ارادہ کیا ہے کوئی کوشش نہیں کی اس کے بعد تو پھر اللہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن ایک شکل یہ ہے کہ آدمی نے ارادہ بھی کیا اور اس کے مطابق ارادے کو پایا تکمیل تک پہنچانے کی کوشش بھی کی لیکن نہیں پورا کر سکا، کوئی رکاوٹ راستے میں آ گئی، اس حالت میں پورا گناہ ملے گا۔ مثلا کسی آدمی نے چوری کا ارادہ کیا، پھر نکلا چوری کرنے کے لیے، لیکن دیکھا جہاں چوری کرنی ہے وہاں ارد گرد لوگ کھڑے ہیں، کیمرے لگے ہیں، فلاں دیکھ رہا ہے فلاں دیکھ رہا ہے، اور چوری نہیں کر سکا۔ تو یہاں تو اس نے ارادہ بھی کیا اور پوری کوشش بھی کی، تو اس نے گویا کہ چوری کی، پورا گناہ ملے گا۔ اسی طرح کوئی اور برائی ہو تو اس کا بھی یہی معاملہ ہے۔ لیکن ایک ہے کہ صرف ایسے خیال آیا اور نکل گیا دل سے، تو اس پہ اللہ کی طرف سے کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ رسول ایمان لائے اس پر جو کچھ اس کی طرف سے اس کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، اور مومن بھی اس پر ایمان لائے، ہر ایک ایمان لایا اللہ پہ اور اس کے فرشتوں پہ اور اس کی کتابوں پہ اور اس کے رسولوں پہ، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، اے پروردگار ہم تیری بخشش کے طالب ہیں، اے ہمارے رب تیری ہی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ تو یہ ایمان کے ارکان بتائے ہیں کہ کن کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ایمان کا تعلق انسان کے دل میں ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کے بارے میں کوئی عقیدہ اپناتا ہے، یقین کی جو کیفیت ہوتی ہے اسے کہتے ہیں عقیدہ، عقیدہ کہتے ہیں عقد کہتے ہیں گرہ کو۔ تو گرہ بڑی مضبوط چیز ہوتی ہے، جب آدمی کسی گرہ لگاتا ہے مضبوط کر دیا اس کو، تو اس لیے عقیدہ اس انسان کے یقین کو کہتے ہیں کسی چیز کے بارے میں کہ جس میں انسان کو ذرہ برابر کوئی شک نہ ہو، یقین ہو پختہ کسی چیز کے بارے میں۔ مثلا انسان کا یقین ہے کہ آگ جلاتی ہے، تو شک ہے کسی کو، کسی نے بے شک تجربہ نہیں کیا آگ ڈال کر، لیکن اس سے پتہ ہے یقین ہے کہ آگ جلاتی ہے، ذرا برابر کوئی شک نہیں۔ لیکن ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے ہمارا کہ آگ جلاتی ہے، ہمارا ایمان ہے کہ سینکیا زہر کھانے سے موت واقع ہو جاتی ہے، حالانکہ کسی نے زندگی میں نے سینکیا نہ دیکھا ہوگا، تجربہ تو کیا دیکھا بھی نہیں ہوگا، لیکن کیوں یقین ہے کہ رتی برابر اس میں شک نہیں ہے؟ صرف لوگوں سے سنا ہے نا، نہ تجربہ کیا نہ دیکھا ہے کبھی، لوگوں سے سن کر اتنا پختہ ایمان ہے کہ ذرا برابر کوئی شک نہیں۔ اس طرح کا جو یقین ہے اس کو کہتے ہیں ایمان۔ مثلا آج کسی 7 اسٹار ہوٹل میں بڑا اعلیٰ قسم کا کوئی کھانا تیار کر کے رکھا ہو، اور کوئی فون بھی کر دے نا، جو اکثر جھوٹے ہوتے ہیں، 100% تقریباً جھوٹے ہوتے ہیں، فون کر دے جس میں سے زہر ملا ہوا، تو کوئی قریب بھی جائے گا اس میں؟ ڈنڈے مار کے بھی لا رہے ہوں تو کھاؤ تو لوگ بھاگ جائیں گے، زخمی ہو جائیں گے، کھائیں گے نہیں۔
کیوں؟ وہ ایمان ہے کہ زہر جو ہے وہ انسان کی اس سے موت واقع ہوتی. آگ جلاتی، کس کی طرف آگ لے کے بڑھے تو کیا کرے گا؟ بھاگے گا نا آگے سے. یہ ریئیکشن کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا ایمان ہے کہ آگ جلاتی. یہ ایمان کسی چیز پہ، یہ یقین اس طرح کا رتی برابر جس میں شک نہ ہو، جس کے نتیجے میں پھر انسان عمل کرتا ہے. اندر جو کچھ ہے دل میں ایمان، اس کے نتیجے میں عمل ہوتا ہے، ریئیکشن. تو یہ ایمان بتایا کہ کن چیزوں پہ ضروری ہے. تو فرمایا کہ رسول بھی ایمان لائے ہیں اس پہ، اور ایمان لانے والے بھی جو کچھ رسول کی طرف، اس کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا. اور کس چیز پہ؟ اللہ پر ایمان، یقین، ایمان کہ اللہ پوری کائنات کا بادشاہ ہے، رب ہے، اسی نے پیدا کیا ہے، وہی نظام چلا رہا ہے، سارے اختیارات اسی کے پاس ہیں، وہی نفع دینے والا ہے، نقصان اسی کے ہاتھ میں ہے، وہی عبادت کا حقدار ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. یہ یقین ہونا، اس میں رتی برابر کوئی شک نہیں. پھر اسی طرح فرشتوں پر ایمان، اسی طرح پھر اللہ کی کتابوں پر کہ اللہ نے کتابیں نازل کی ہیں انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، اور اللہ نے رسول بھیجے ہیں جو اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں. تو ان ساری چیزوں پر ایمان، یہ ہے ایمان کے ارکان. اور ساتھ فرمایا کہ یہ اہل ایمان کہتے ہیں کہ ہم رسولوں میں کوئی تفریق نہیں کرتے، یعنی ہم کسی ایک کو مانتے ہیں ایک کو نہیں مانتے، یہ نہیں، ہم سب کو مانتے ہیں. اور ساتھ ہی ان کا یہ قول ہے کہ سمعنا وأطعنا، ہم نے اللہ کا حکم سنا اور اطاعت کی، اللہ کے رسول کا حکم سنا اور اطاعت کی. غفرانک ربنا، کیا ہمارے رب ہم تیری بخشش کے طلبگار ہیں، تو ہمیں بخش دے اور تیری طرف پلٹ کر جانا ہے. یہ گویا کہ دعا بھی بتا دی اور جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے وہ بھی بتا دی. اللہ کسی نفس پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. جو کچھ کسی نے کمایا اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو برائی کسی نے کی اس کا وبال بھی اسی پہ ہوگا. اور یہ مومن یہ دعا کرتے ہیں، اے مومن یہ دعا کرو کہ اے ہمارے رب جو بھول چوک ہم سے ہو جائے اس پہ ہم سے مواخذہ نہ کرنا. اے ہمارے رب ہم پر اس طرح بوجھ نہ ڈالنا جس طرح کا بوجھ تو نے ان لوگوں پہ ڈالا جو ہم سے پہلے گزرے ہیں. اے ہمارے پروردگار ہم پہ وہ بار نہ ڈال کہ جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے، اور ہم سے درگزر کر ہمیں بخش دے، ہم پہ رحم فرما. تو ہی ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. تو یہ اللہ تعالیٰ نے دین کا بنیادی اصول یہاں بتا دیا ہے جو ہر معاملے میں لاگو ہوگا. دین کے بنیادی اصولوں میں سے ہے کہ اللہ کا لوگوں کے ساتھ جو معاملہ ہے اس میں اصول یہ ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. یہ اصول ہے. تو لہذا شریعت جو اللہ نے دی ہے اس میں اللہ نے اتنا ہی بوجھ ڈالا ہے کہ جتنا انسان اٹھا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ خود خالق ہے، اس نے خود پیدا کی ہے، ہماری فطرت اس نے بنائی ہے، وہ جانتا ہے کہ ہم کتنا بوجھ اٹھا سکتے ہیں. تو اللہ نے شریعت میں اتنا ہی بوجھ ڈالا ہے کہ جتنا بوجھ ہم اٹھا سکتے ہیں. لیکن پھر بھی تمام انسان ظاہر ایک حالت میں نہیں ہوتے، کوئی بیمار ہے، کوئی کمزور ہے، کسی کو خاص حالت ہے. تو اگر کسی وقت کوئی انسان شریعت کے احکام میں سے کسی چیز کو سمجھ رہا ہے کہ وہ اس پہ بھاری ہے، اس کی کسی کمزوری کی وجہ سے، کسی اس کے اندر کمی کی وجہ سے یا خاص حالت میں، تو وہاں اللہ تعالیٰ اسے رعایتیں دے گا. اس لیے جو ساری رعایتیں دی گئی ہیں وہ اسی اصول کے تحت ہیں کہ نماز سفر میں قصر کی اجازت دے دی، قصر کر لیں، سفر میں روزہ نہ رکھیں، بعد میں قضا کر لیں. اسی طرح شریعت میں جہاں جہاں رعایتیں دی گئی ہیں اسی اصول کے تحت دی گئی ہیں. اسی طرح عام معاملات بھی ہیں، انسان جو عمل کرتا ہے، جو اللہ کے احکام ہیں، تو ان میں بھی یہی اصول ہے. اللہ اسی اصول کے تحت اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے کہ جہاں کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ یہاں معاملہ میری استطاعت سے باہر ہے، میرے اندر اتنی طاقت ہے، اس سے زیادہ میں نہیں کچھ کر سکتا، تو وہاں اللہ جانتا ہے کسی کی طاقت کتنی ہے، استطاعت کتنی ہے. تو وہاں بندے کو مطمئن رہنا چاہیے کہ اگر میں فلاں کام نہیں کر سکا کیونکہ میرے اندر اس کی طاقت نہیں ہے، تو میرا رب جانتا ہے، تو اللہ اتنا ہی اسی طرح معاملہ کرے گا
بندے کے ساتھ یہ شریعت کے تمام معاملات میں، احکام میں یہ اصول لاگو ہوگا ہر بندے پہ. یہ جتنی استطاعت ہے اتنا ہی بوجھ، اس سے زیادہ اللہ بوجھ نہیں ڈالتا. دوسرا اصول بتایا کہ لہا ما کا سبب، ہر شخص جو کچھ نیکی کرے گا اس کا پھل اسی کے لیے. نیکی جو کرے گا اس کا پھل کسی اور کو نہیں ملے گا، جس نے نیکی کی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے. ہاں کوئی اور اس میں کب شریک ہو سکتا ہے کہ جب اس نیکی کرانے میں کوئی کردار ہے تو پھر وہ بھی حصے دار ہوگا، ورنہ جس نے نیکی کی ہے پھل اسی کے لیے ہے. اسی طرح جس شخص نے کوئی برائی کی ہے اس کا وبال اسی پہ ہوگا، برائی کرنے والے پہ. اس کا بوجھ کسی اور پہ نہیں ڈالا جائے گا، الا یہ کہ اس برائی کروانے میں کسی اور کا کردار ہو تو پھر وہ بھی حصے دار بنے گا. یہ بھی ایک ضابطہ بنا دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے خود دعا سکھلائی کہ جب اللہ تعالیٰ خود دعا سکھلا رہا ہے کہ اے میرے بندو اس طرح مانگو مجھ سے، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی مثلا کوئی بادشاہ، کوئی وزیر، لوگ گئے وہ کہیں مجھے یہ درخواست لکھ کے دو، خود ہی بتا رہا ہے کہ یہ درخواست لکھ کے دو میں کر دیتا ہوں. تو یہاں اللہ تعالیٰ خود بتا رہا ہے کہ ایسے درخواست کرو مجھ سے تو میں قبول کر لیتا ہوں. تو یہ وہ درخواست ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، تو اللہ ہی نے بتائی ہے کہ اس طرح مانگو، تو اللہ نے قبول کر لی. تو لہذا اب یہاں بھی اللہ کا معاملہ اسی طرح ہوگا. کیا دعا اللہ نے سکھلائی ہے کہ ایسے دعا کرو کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، کیا ہمارے رب اگر ہم بھول کر یا غلطی سے کوئی کام کریں تو اس پہ ہم سے مواخذہ نہ کر. یہ دعا سکھلائی اللہ نے، تو یہ دعا اللہ نے قبول کر لی. تو اب اللہ کا معاملہ بندوں کے ساتھ اسی طرح ہے، جہاں غلطی سے کوئی کام ہوگا وہاں اللہ مواخذہ نہیں کرے گا. اسی طرح بھول کر کوئی کام آدمی کر بیٹھے گا غلط، یا کوئی گناہ بھول کر بیٹھا ہے، مثلا انسان روزے کی جیسے حالت ہے تو یاد ہی نہیں رہا کہ میرا روزہ ہے اور اس نے پانی پی لیا، بھول گیا نا، خصوصاً شروع کے دنوں میں ہو جاتا ہے ابتدا میں، تو بھول گیا کہ روزہ، اس نے پانی پی لیا تو اسے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ایک دو تین چیزیں پڑی تھیں، ایک حلال ہے ایک حرام کچھ، اس نے غلطی سے حرام والی چیز کھا لی، وہ کھا لی، تو یہاں حرام تو کھایا اس نے لیکن غلطی سے کھایا ہے، تو یہاں بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا. تو یہ اصول اب دین کا بن گیا کہ جو کام بھی انسان بھول کر کرے گا یا غلطی سے کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پہ پکڑ نہیں ہوگی، اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا. لیکن یہ ان معاملات میں ہے کہ جن کا تعلق اللہ سے ہے، اس لیے کہ اللہ جانتا ہے، دلوں کے راز جانتا ہے کہ واقعتاً غلطی ہوئی ہے، بھول چوک ہوئی ہے، اللہ جانتا ہے. لیکن جہاں تک انسانوں کے ساتھ معاملات کا تعلق ہے، وہاں اگر غلطی سے کوئی کام کر کے کسی نے کسی کا کوئی نقصان کیا ہے یا بھول کر کوئی کام کر کے کسی کا کوئی نقصان کیا ہے دنیاوی چیزوں میں، تو وہ نقصان پورا کرنا پڑے گا. اس لیے کہ اگر یہاں رعایت دے دی جائے تو ہمیں کیا پتا کہ واقعتاً غلطی ہے یا کوئی ایسے ہی مانا کر رہا ہے. کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو کہتا ہے میں غلطی سے ہو گیا، ٹھیک ہے مان لیں غلطی سے، لیکن اس کی دیت دینی پڑے گی. پھر اس میں دیکھا جائے گا کہ کس چیز سے کیا ہے، واقعتاً غلطی ظاہر ہو رہی ہے تو وہاں غلطی اگر ہوئی ہے جہاں کسی انسان کا نقصان ہوا ہے، کسی کے املاک کا، جان کا، کسی چیز کا، تو جہاں تک اللہ کے ساتھ معاملہ ہے وہ تو ٹھیک ہے، اللہ جانتا ہے وہ معاف کرے گا. لیکن انسانوں کے ساتھ جو معاملات ہیں ان میں جس کا جو نقصان ہوا ہے وہ پورا کرنا پڑے گا. اس کے بعد دوسری دعا سکھلائی اسی طرح خود اللہ تعالیٰ نے کہ یہ دعا کرو کہ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا. یہ دعا کرو کیا ہمارے پروردگار ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ان لوگوں پہ ڈالے جو ہم سے پہلے گزرے. اسر کہتے ہیں اس طرح کی رسموں کے بوجھ کہ جو انسان اپنے اوپر لاد لیتا ہے، معاشرتی مذہبی رسمیں، ان کے بوجھ انسان اپنے اوپر ڈال لیتا ہے. تو یہاں کون مراد ہے کہ جو تم نے ان لوگوں پہ ڈالے جو پہلے گزرے ہیں، پہلی امت ہے خصوصاً یہود و نصارہ. تو یہ جو فرمایا کہ جو تو نے ڈالے، تو یہ مطلب نہیں کہ اللہ بوجھ ڈالتا ہے، لوگ خود ڈالتے ہیں. علماء، ان کے مذہبی لوگ، وہ یا عام لوگ بدعتوں کے بوجھ اپنے اوپر ڈالتے جاتے ہیں تو اللہ چھوڑ دیتا ہے پھر اسی طرح. تو وہ یہ ہوا کہ پھر اللہ نے چھوڑ دیا، ان پہ لاد دیا، ٹھیک ہے تم نے خود لاتے ہیں تو جاؤ.
تو یہ بدعتیں ہوتی ہیں دین مذہب کے نام پہ یا معاشرتی جو بدعتیں، ان کے بوجھ لوگ خود اپنے اوپر ڈالتے ہیں، ان بوجھوں کے نیچے وہ دبے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے نیچے وہ چیخ رہے ہوتے ہیں، چلا رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ جو بوجھ ہیں مذہب کے نام پہ جو ہوتے ہیں یا معاشرتی رسمیں جو ہوتی ہیں، یہ بوجھ یا بیڑیاں، تو یہ مقدس بوجھ ہوتے ہیں. یہ لوگوں کی کمر توڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو اتارنے کی ضرورت نہیں کرتا کہ خود بوجھ اتار دیں. نہیں، اسے مقدس بوجھ ہے، یہ مذہبی چیز ہے. پھر اللہ کے رسول یہ بوجھ اتارنے کے لیے آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہود و نصارہ کو میرے آخری رسول آئیں گے تو کیا کریں گے؟ یضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم، کہ وہ لوگوں کے وہ بوجھ اتاریں گے. اس طرح جہاں ہے بوجھ اتاریں گے اور وہ بیڑیاں کاٹیں گے جو انہوں نے پہنی ہوئی تھی. یہ رسم و رواج کی بدعتوں کی بیڑیاں لوگ پہن لیتے ہیں اور طوق پہن لیتے ہیں اور بوجھ لاد لیتے ہیں اپنے اوپر مذہب کے نام پہ، مقدس بوجھ، اور اس بوجھ کے نیچے لوگ دبے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن کسی کی ضرورت نہیں وہ اتارے. تو اللہ کے رسول آ کر پھر یہ بوجھ اتارتے ہیں. اللہ کے رسولوں کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ کیا کہیں گے. آج یہ بوجھ جب لدے ہوتے ہیں انسانوں پہ تو ہر کوئی کہتا ہے کہ جی لوگ کیا کہیں گے. آپ دیکھیں نا مثلا مذہبی بوجھوں کا تصور کریں کہ ہندوؤں کے ہاں مذہبی رسمیں تھی نا یہ سختی. کوئی مرد اگر مر جائے تو اسے جلایا جاتا ہے، تو اس کی عورت بھی ساتھ چھلانگ لگاتی تھی. اس میں کیا کہتے تھے اس کو، نہیں سکی تو کہتے جو جلانے کی وہ چتا شاید چتا. تو چتا میں عورت بھی چھلانگ لگاتی تھی خوشی سے، اور بڑی اعلیٰ اس کو سمجھا جاتا تھا کہ خود چھلانگ لگا رہی ہے، اور اگر نہیں تو پکڑ کے ڈنڈے مار کے اسے ساتھ پھینک دیا جاتا، جلا دیا جاتا. مذہبی رسم تھی نا بنی. زندہ انسان کو جلایا جا رہا ہے، زندہ انسان آگ میں چھلانگ لگا رہا ہے مذہب کے نام پہ. سوچیں مرد پہلے ہی مر گیا، ساتھ اس کی عورت کو بھی جلا دیا، تو بچوں کا کیا بنے گا. سوچیں ذرا، تصور کریں کتنا گھناؤنا عمل ہے، اور یہ مذہب کے نام پہ ہو رہا ہے. مذہبی لوگ کرواتے تھے کہ اگر کوئی نہ کرے تو عورت کو ہانک کر ڈنڈے مار کے لایا جاتا تھا، اور اگر کوئی نہ پھر بھی نہ کرے تو ساری زندگی وہ منحوس کی. یہ تو اپنے خاوند کے ساتھ جلی نہیں ہے. تصور کریں یہ مذہب اس طرح کے مذہبی بوجھ لا دیے جاتے ہیں. تو یہود و نصارہ کے ساتھ یہی ہوا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دعا کرو کہ اللہ ہم پہ اس طرح کا کوئی بوجھ نہ ڈال جس طرح کے ان لوگوں پہ تم نے ڈالے جو پہلے گزرے ہیں. یعنی انہوں نے اپنے اوپر جس طرح کے بوجھ ڈالے تو ہمیں بچا اس سے کہ ہم بھی اپنے اوپر اس طرح کے بوجھ ڈالیں. تو بدقسمتی سے آج ہم نے بھی بوجھ ڈال دیے ہیں بہت سارے. مذہب کے نام پہ اس قدر مشکل بنا دیا دین کو، اس قدر رسمیں بنا دی گئی ہیں معاشرتی اور مذہبی کہ جو کمر توڑ رہے ہیں. لیکن ضرورت نہیں ہے کسی کی، اس لیے کہ وہ سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. اس کے بعد آگے پھر دعا جو ہے کہ وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ، اور ہم پہ وہ بار نہ ڈال جس کے اٹھانے کی ہمیں طاقت نہیں ہے. پہلے ہیں رسم و رواج کے بوجھ جو انسان خود اپنے اوپر ڈالتا ہے، اور یہاں مراد ہے کہ شریعت کے احکام ایسے نہ دے ہمیں کہ جس کا بار ہم نہیں اٹھا سکتے. یعنی شریعت کے احکام پہلے وہ بوجھ ہیں رسم و رواج کے خود انسان اپنے اوپر لاتا ہے. اور یہاں ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہم پہ شریعت کے جو احکام ہیں وہ سخت احکام نہ دے کہ جن کا بار ہم نہ اٹھا سکیں، نرم احکام ہو. تو اللہ نے نرم ہی ہے. کہیں اللہ تعالیٰ نے شریعت میں کوئی ایسی سختی نہیں کی، مشقت نہیں کوئی رکھی. دین میں کوئی فرمایا کہ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ اللہ نے اس دین میں تمہارے اوپر کوئی حرج کوئی تنگی نہیں رکھی. دین کو آسان اللہ نے کیا ہے، نرمی کی ہے تمہارے ساتھ. اور اس کے بعد یہ دعا کہ اللہ ہم سے درگزر فرما، ہمیں بخش دے اور ہم پہ رحم فرما. تو یہ اصول ہیں، ضابطے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیے ہیں ان آیات میں، اور انہی کے ذریعے اللہ اپنے بندوں سے معاملہ کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان
إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤجل بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ آل عمران ہے. یہ بھی مدنی صورت ہے جس طرح کہ سورہ بقرہ بھی مدنی صورت تھی. تو اس کا نام آل عمران اس مناسبت سے رکھا گیا کہ اس میں آل عمران کا ذکر آیا ہے. تو آل عمران حضرت مریم کا خاندان ہے. حضرت عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم کا خاندان ہے. تو آل عمران کا ذکر آیا ہے. حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا ذکر ہے. حضرت مریم کا ذکر ہے. تو اس لیے سورت کا نام سورہ آل عمران. الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں. ان کے بارے میں بتا چکا ہوں میں. اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو ساری کائنات کو تھامے ہوئے ہے. اس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے. اسی نے تم پر یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی یعنی قرآن. یہ تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو اس سے پہلے ہے. اور اسی نے تورات اور انجیل نازل کی اس سے پہلے جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اور اس نے فرقان نازل کیا. بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے اور اللہ زبردست اور انتقام دینے والا ہے. تو یہ جو فرمایا کہ اللہ نے فرقان نازل کیا, اس نے پہلے تورات اور انجیل نازل کی اور اسی نے فرقان نازل کیا. فرقان کا معنی یہ ہوتا ہے حق اور باطل میں فرق کر دینے والی چیز. فرق سے ہے فرقان, بہت زیادہ فرق کرنے والی چیز جو اردو میں ہم استعمال کرتے فرق, اسی سے فرقان ہے. تو اللہ کی ہر کتاب فرقان ہے. قرآن بھی فرقان ہے, تورات بھی فرقان ہے, انجیل بھی فرقان ہے. یہ ایک وصف ہے. جس طرح اللہ کی ہر کتاب ہدایت ہے, خداوند ہدایت ہے. اللہ کی ہر کتاب نور ہے. اسی طرح فرقان ہے کہ جب اللہ کی کتاب آ جاتی ہے تو حق اور باطل میں فرق ہو جاتا ہے. پتہ چل جاتا ہے یہ حق ہے, یہ باطل ہے, یہ خیر ہے, یہ شر ہے, یہ نیکی ہے, یہ برائی ہے. اس لیے اللہ کی ہر کتاب کو فرقان کہا جاتا ہے. تو فرمایا کہ اسی نے فرقان نازل کیا. اور اب اس کے باوجود جو لوگ اللہ کے آیات کا انکار کر رہے ہیں ان کے لیے سخت سزا ہے. بے شک اللہ پہ کوئی چیز مخفی نہیں ہے, نہ زمین میں اور نہ ہی آسمانوں میں. اور وہی ہے جو تمہاری ماؤں کے رحموں میں تمہاری تصویریں بناتا ہے جس طرح چاہتا ہے. اس عزیز و اس زبردست اور دنا کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم, کہ وہ جو زبردست بھی ہے دنا بھی, تو کوئی اس کے سوا معبود حقیقی نہیں ہے. تمہاری ماؤں کے رحموں میں وہی تمہارے تصویریں بناتا ہے جس طرح چاہتا ہے. اربوں انسان ہیں, کسی کی تصویر دوسرے سے نہیں ملتی. آئی ہے ایک ہی ماں کے بیٹے, ایک کی تصویر دوسرے سے نہیں ملتی. تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بتا رہے ہیں. دیکھیں قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے.
اللہ کی کتابیں سائنس سکھلانے کے لیے نہیں آتی. اللہ کی کتابیں وہ غیب کی تعلیم دینے آتی ہیں کہ جنہیں انسان تجربے سے نہیں سیکھ سکتا. سائنس وہ چیز ہے جو انسان اپنے تجربے سے سیکھتا ہے. تو نہ سائنس کی تعلیم، نہ ایگریکلچر کی، نہ میڈیکل سائنس کو. تو یہ لیکن اللہ تعالیٰ جہاں بھی یہ بیان کرتا ہے اپنی نشانیاں وہ بتانے کے لیے کہ تمہارے رب کی صفات کیا ہے، اس کے احسان کتنے ہیں تمہارے اوپر، اس کا علم کتنا ہے، یہ بتانے کے لیے. تو یہاں یہ بتایا کہ وہی ہے جو تصویریں بناتا ہے. لیکن دیکھ لو کیا ہے، کبھی ہوا ہے کہ ایک ہی تصویر دوسرے سے مل جائے. تو یہ اللہ کی عظیم قدرت، عظیم نشانیاں جو بتائی جا رہی ہیں. تو جو یہ کام کر رہا ہے فرمایا کہ لا الہ الا ہوا، وہی ہے کہ جس کو الہ ہونا چاہیے اور اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اور کسی کے پاس ذرہ برابر، رتی برابر کچھ نہیں ہے اس کائنات میں. سب اللہ کی مخلوق ہیں، سب محتاج ہیں، سب فقیر ہیں اس کے سامنے. وہی ہے جس نے تم پہ یہ کتاب یعنی قرآن نازل کیا، اس میں محکم آیات بھی ہیں، وہی اس کتاب کی اصل بنیاد ہیں، اور کچھ دوسری متشابہات بھی ہیں. پس وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے تو وہ انہی متشابہ آیات کی پیروی کرتے ہیں فتنے کی تلاش میں، اور ان کو کوئی خاص معنی پہنانے کے لیے ان کی تفسیر کی تلاش میں، اور ان کی تفسیر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور جو لوگ علم میں پختہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پہ ایمان لائے، یہ سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور عقل رکھنے والوں کے سوا کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتا. تو یہ قرآن کے بارے میں فرمایا کہ جو اللہ نے کتاب یہ نازل کی ہے تو اس میں کچھ ہیں آیات جو محکم، وہ اصل تو وہ ہے. محکم آیات کیا مطلب کہ مثلا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرض کریں وضو کا طریقہ بتا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، کیا ایمان لانے والو جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہرے دھو لو، پھر اپنے ہاتھ مثلا دھو لو، جو وضو کا طریقہ ہے. تو اب اس میں کسی کو شک ہے کہ پتہ نہیں جو ہاتھ کیا ہوتے ہیں، پتہ نہیں چہرہ کیا ہوتا ہے، پاؤں پتہ نہیں کون سے ہوتے ہیں جو اللہ نے بتائے ہیں. یہاں بالکل واضح ہے، ہر بندے کو پتہ ہے طریقہ کیا ہے، فوراً سیکھ لے گا. اس کے لیے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ذرا بھی مبہم ہو. یا اس طرح ابھی جو پہلے مثلا آیات گزری ہیں، قانون جو بتایا کہ اگر قرض کا لین دین کرو تو لکھ لو، تو اس میں کسی کو اب کہا جی کاتب لکھے تو کچھ پتہ نہیں کاتب کیا ہوتا ہے، ہم نے تو کبھی کاتب دیکھا نہیں. اچھا جی وہ لکھنا کیسے ہوتا ہے، عدل کیا ہوتا ہے، واضح ہے سب کچھ، کوئی ذرا برابر جواب نہیں. تو اس طرح کے جتنے احکام اللہ نے دیے ہیں تو وہ محکم آیات ہے، واضح فوراً سمجھ آ جاتی ہے، کوئی تعویل ادھر ادھر کی نہیں ہو سکتی. لیکن کچھ آیات ہیں جن کو متشابہات کہا گیا. متشابہات کا مطلب یہ ہے کہ کچھ غیبی چیزیں ہیں جو انسانوں نے دیکھی نہیں ہیں، تو جب دیکھی نہیں ہیں تو وہ انسانوں کو سمجھائی کس طریقے سے جائیں. آپ آپس میں ایک چیز کو آپ نے دیکھا ہوا ہے اور ایک چیز نہیں دیکھی ہوئی، تو جو دیکھی ہوئی ہے اس کے ذریعے وہ چیز قریب لائی جاتی ہے ذہن کے جو دیکھی ہوئی ہے. تو اب آپ نے تو اس میں سے کچھ دیکھا ہوا ہی نہیں ہے. آخرت کی جو چیزیں ہیں وہ دنیا کی کسی چیز کا کوئی تعلق ہی نہیں. تو اب وہ بتانے بھی ضروری ہے غیب پر ایمان کے لیے. تو ان چیزوں کا ذکر جب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تو ان کی صحیح کیفیت ہم نہیں جان سکتے. مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الرحمن علی العرش استویٰ، یہ رحمان عرش پر جلوہ فرما ہوا. اب عرش کیا ہے، کیسے اللہ عرش پر جلوہ فرما ہے مثلا، تو اب یہ ایسی چیز ہے جو ہم نے نہیں دیکھی، کو ہم کیا تصور کریں گے، یا دنیا میں کوئی تصور کرنے لگے تو دنیا کی کسی چیز کو دیکھ کر اس طرح کی تصور کرے گا. یا مثلا آج کل کرسی میں کرسی کا ذکر ہے، کرسی سے کیا مراد ہے، آیا کرسی یہ مراد ہے، یہ کرسی یا اور چیز مراد ہے کوئی. تو اس طرح کی جو آیات ہیں جو زیادہ تر آخرت کے بارے میں، مثلا جنت ہے کیسے ہوگی، دوزخ کیسے، فرشتے ہیں کیسے ہوں گے، اور آخرت میں جو کچھ قرآن نے آخرت کے بارے میں بتایا. تو یہ چیزیں اس طرح کی جو آیات ہیں وہ ہے متشابہات. تو فرمایا متشابہات ضروری ہیں اس لیے کہ اس کے بغیر وہ غیبی خبریں نہیں دی جا سکتی. لیکن پوری طرح انسان انہیں دنیا میں ان کی کیفیت نہیں جان سکتا.
تو جو لوگ فرمایا کہ علم میں راسخ ہیں وہ تو کہتے ہیں جی یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے سب کچھ اور ہم اس پہ ایمان لائے، محکم پہ بھی اور متشابہات پہ بھی۔ تو فرمایا کہ متشابہات جو ہیں ان کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں، یعنی اصل حقیقت ان کی کیا ہے وہ صرف اللہ جانتا ہے۔ باقی ایمان لانے والوں کا کام ہے کہ اس پہ ایمان لائیں کہ ہمارے رب کی طرف سے ہے، لیکن جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے کجی، تو فرمایا کہ وہ یہ حرکتیں کرتے ہیں کہ وہ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں، فتنے کی تلاش میں، فتنہ پیدا کرنے کو، یہ عرش کیا ہے اور پھر یہ کیا ہے اور کرسی کیا ہے اور جنت میں یہ چیز جو ذکر آئی یہ کیا، تو وہ فتنے پیدا کرنے کے لیے اور خود اپنے من اپنی طرف سے کو پہنانے کے لیے وہ متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے، یہ گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو اصل ایمان لانے والے ہیں، پختہ علم ہے جن کے پاس، تو وہ ان چیزوں کے پیچھے نہیں پڑتے، وہ محکم پہ جس طرح ایمان لاتے ہیں اسی طرح متشابہات پہ ایمان لاتے ہیں، اور وہ کہہ دیتے ہیں کہ ان کی کیفیت ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اس لیے امام مالک سے جب پوچھا گیا رحمۃ اللہ علیہ سے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ جلوہ فرمایا ہے کس طرح، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے، تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ عرش پہ جلوہ فرما ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے، نہ جان سکتے ہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ عرش پہ جلوہ فرما ہے اس طرح جس طرح اس کی شان کے لائق ہے۔ یا مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کلام کرتا ہے، اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا، تو اللہ کس طرح کلام کرتا ہے؟ تو اللہ کلام کرتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ یا اللہ سنتا ہے، تو آپ کو کہ جی سننے کے لیے تو کان ہوتے ہیں، تو پھر اللہ کے پھر کان ہے، تو مجسمہ کا کوئی تصور کرے، تو اس لیے ہم کہیں گے کہ اللہ سنتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ تو اس طرح صفات جو اللہ نے اپنے بیان کی ہیں تو وہ بھی اسی طرح متشابہات میں آتی ہیں، تو بعض لوگ ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اس سے پھر فتنے پیدا کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو عقل رکھنے والے ہیں وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں، صحیح سبق حاصل کرتے ہیں، اور وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا، اور اپنے ہاتھ سے ہمیں رحمت بخش، بے شک تو ہی فیاض ہے، بخشنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو ایک ایسے دن کے لیے لوگوں کو جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، بے شک اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، یعنی آخرت۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کی اولادیں ان کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گی، یہ لوگ آگ کا ایندھن بننے والے ہیں۔ ان کی حالت وہی ہے جو آل فرعون اور ان لوگوں کی ہوئی جو ان سے پہلے گزرے ہیں، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور اللہ نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں پکڑ لیا، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں جنہوں نے کفر کیا ان کو کہہ دیں کہ ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور تمہیں جہنم کی طرف جمع کر کے لے جایا جائے گا، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اب یہاں کون مراد ہیں کافر خاص طور پہ یہاں کہ جو اس وقت لڑ رہے تھے، قریش، سارے عرب، کہ یہ جنگ بدر کے بعد کی آیات ہے۔ تو فرمایا کہ ان کو خبردار کر دیں جو آج لڑ رہے ہیں تم سے، انہیں بتا دیں کہ ستغلبون، جلدی تم مغلوب ہونے والے ہو اور دنیا میں مغلوب ہونے والے ہو، اور پھر تمہیں جمع کر کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے ان دو جماعتوں میں جن کا ٹکراؤ ہوا آپس میں، آمنا سامنا بدر میں۔ ایک گروہ اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا اور دوسرا کافر گروہ تھا، اور دیکھنے والے اس کافر گروہ کو مومن گروہ سے دگنا دیکھ رہے تھے، اور اللہ اپنی مدد سے نصرت سے جس کی چاہتا ہے تعین کرتا ہے۔ بے شک اس میں عبرت ہے، نشانی ہے دیکھنے والوں کے لیے۔ یہ بتایا کہ ابھی جو بدر میں دو جماعتیں آپس میں ٹکرائیں، آمنا سامنا ہوا مسلمان اور کافر، اس میں بڑی نشانی ہے۔ اگر کوئی اس سے سبق حاصل کرنا چاہتا ہے تو کر لے کہ ایک جماعت اللہ کے راستے میں لڑ رہی تھی، اور جو دوسری کافر تھی وہ دگنا تھی ایمان لانے والوں سے، کئی گنا، لیکن پھر بھی دیکھ لے کہ کامیاب کون ہوئی۔ تو یہ وارننگ دی، لیکن وارننگ کا نتیجہ کو نکلا، پھر احد میں پھر لڑنے کے لیے آگے۔ حالانکہ انہیں سمجھ جانا چاہیے تھا کہ تھوڑی سی تعداد میں مسلمان غالب آئے تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے، لیکن قریش کیا کہتے تھے، نہیں جی اللہ تو ہمارے ساتھ ہے، ہم اس کے گھر کے متولی ہیں، ہم اس کے
نبیوں کی اولاد ہیں، ہم حق پہ ہیں، تو نہیں سلے ہوئے، احد میں پھر لڑنے کے لیے آ گئے، خندق میں پھر آ گئے. تو یہ اشارہ کر دیا، بتا دیا تھا انہیں، لیکن بعد نہیں آئے. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. لوگوں کے لیے مرغوبات نفس خوشنما بنا دی گئی ہیں. عورتیں، بیٹے، سونے چاندی کے ڈھیر، گھوڑے، نشان زدہ گھوڑے، مویشی، کھیتیاں، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور بے شک اللہ کے ہاں بہترین ٹھکانہ ہے. کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتاؤں؟ جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کے لیے ان کے رب کے ہاں ایسے باغات ہیں جن کے اندر نہریں بہری ہوں گی، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور انہیں اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اور اللہ ایسے بندوں کو دیکھ رہا ہے. تو یہ انسان کی جو فطرت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور جس طریقے سے دنیا میں اللہ تعالیٰ بندوں کا امتحان لے رہا ہے، یہ اس کے بارے میں بتایا. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں انسان کے لیے خوشنما بنا دی ہیں، اور وہ چیزیں کیا ہیں جو نفس کو بڑی مرغوب ہوتی ہیں، حب الشہوات، کہ جن کو انسان پسند کرتا ہے، وہ مزین بنا دی گئی ہیں، بڑی خوبصورت پرکشش، ان میں اللہ نے کشش رکھ دی ہے. اور وہ کیا ہیں؟ مثلا عورتیں، بیٹے، سونے چاندی کے ڈھیر، مال و دولت، گھوڑے، اور گھوڑے بھی ایسے جو بڑے اعلیٰ نسل کے گھوڑے، مویشی، کھیتیاں. اور آج کے دور میں تھوڑی سی اور چیزیں نئی آ گئی ان کی جگہ. مثلا سونے چاندی کے ڈھیر تو خیر وہی ہیں، مال و دولت، لیکن گھوڑوں کی جگہ اب گاڑیاں آ گئی ہیں، یا ہرس کھیتیوں کی جگہ اب آ گئی بڑی بڑی کمپنیاں اور فیکٹریاں اور یہ چیزیں ساری. تو یہ سارا کچھ کیا ہے کہ جس کو اللہ نے پرکشش بنا دیا انسان کے لیے. اس دنیا کے اندر سب چیزوں سے انسان محبت کرتا ہے، عورتوں سے، بیوی ہے، بچے ہیں، کاروبار ہے، دولت، گھر، گاڑیاں، ان سے انسان محبت کرے. یہ اللہ نے انسان کی فطرت میں ڈالا ہے. کوئی اگر یہ کہے کہ مجھے جی ان چیزوں سے محبت نہیں ہے، جھوٹ ہے. یہ نہیں ہو سکتا، فطرت ہے اللہ کی بنائی. بعض لوگ کہتے ہیں جی میرے لیے تو کوئی سونا ہے، مٹی ہے، مجھے تو کوئی پرواہ نہیں. یعنی سونا مٹی کی طرح، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سونا مٹی کی طرح، سونا ہے، پیسے ہیں.
آپ دیکھتے ہیں بعض دفعہ بڑے لوگ جو فقیر بنے ہوتے ہیں، درویش، دنیا کی خبر نہیں، کچھ نہیں، پتہ نہیں یہ تو جی وہ پیسے بھی رکھیں تو سمجھیں گے کاغذ ہے، پھاڑ کے پھینک دیں گے، تو بعد میں کرنسی ورنسی جب چینج ہوتی ہے تو وہ پتہ چلتا ہے جو بستر پڑا تھا بھرا ہوا تھا نیچے پیسوں سے. تو یہ فطرت انسان نے اللہ کی بنائی، اللہ نے فطرت بنائی ہے انسان کی. ہر انسان اولاد سے محبت کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جب فوت ہوئے حضرت ابراہیم مدینہ میں، تو آپ رو رہے تھے، آنسو بہ رہے تھے. اللہ کے رسولوں کے اندر اللہ نے فطرت کی، اولاد کی محبت، ان ساری چیزوں کی محبت. لیکن امتحان اصل کیا ہے؟ یہ نہیں کہ یہ محبت کیوں ہے، یہ نہیں ہے. اللہ یہ نہیں پوچھے گا تمہیں مال سے محبت کیوں تھی، یہ تو خود اللہ نے رکھی ہے ہمارے اندر. اولاد سے محبت کیوں تھی یہ نہیں پوچھا جائے گا، یہ اللہ نے رکھی ہے خود. سوال یہ ہے کہ اس محبت کو کنٹرول کیا آپ نے، اس محبت میں مبتلا ہو کر تم نے اللہ کی حدود تو نہیں توڑی. مثلا مال کی محبت میں مبتلا ہو کر تم نے چوریاں کی، ڈاکے ڈالے، رشوت لی، خیانت کی، کرپشن کی، لوگوں کو دھوکہ دیا، فراڈ کیا مال جمع کرنے کے لیے، اس لیے کہ مال کی محبت ہے. یہ ہے جو. لیکن اگر مال کی محبت کے باوجود تم نے ان حدود کو تجاوز نہیں کیا تو امتحان میں تم پاس ہو گئے. تو اسی طرح اولاد کی محبت ہے. اب اولاد کے لیے آدمی اگر آرام راستہ اختیار کرے، اولاد کی محبت انسان کو اللہ کے حدود توڑنے پہ آمادہ کرے، تو یہ ہے اصل گناہ. لیکن اولاد سے محبت جو کرتا ہے تو یہ تو نہیں. ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا تو آپ نے حضرت حسن حسین آپ نماز سے آپ آئے تو آپ نے انہیں بوسہ دیا، پیار کیا. اس نے وہ عربوں میں ایسے سخت دل لوگ ہوتے تھے، اس نے کہا جی میرے تو پتہ نہیں 10-12، اس نے کہا بیٹے ہیں، میں نے تو کبھی ایک کو بھی بوسہ نہیں دیا کبھی. تو آپ نے کہا کہ اگر کسی کے دل میں اللہ نے رحم نہیں رکھا تو میں کیا کروں. یعنی رحمت تو یہ ہے کہ تم پیار کرو بچوں سے، تو اگر کسی نے کہا یہ رحمت نہیں تو میں کیا کروں. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ رحمت ہے کہ آپ کی نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت حسن حسین کمر پہ سوار ہو جاتے تو آپ سجدہ لمبا کر دیتے، سجدہ لمبا کر دیتے کہ کھیل لیں، ذرا اور کھیل لیں، کمر پہ سوار ہوں. آپ خطبہ دے رہے تھے، حضرت حسن حسین آئے تو آپ نے نیچے اتر کر انہیں اٹھا لیا خطبے کے دوران. محبت ہے نا بات سے. آپ نے بتایا کہ مجھے بھی محبت ہے، یہ فطرت ہے جو اللہ نے بنائی. تو اللہ تعالیٰ کا مطالبہ یہ نہیں کہ اس فطرت کے خلاف تم چلو، نہیں، یہ سارا کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود تم نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے. اللہ کی حدود جو اللہ نے رکھی ہیں ان کے اندر رہ کے زندگی گزارنی، یہ ہے امتحان. تو اس لیے فرمایا کہ یہ سارا کچھ کیا ہے، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سارا کچھ کیا ہے، دنیا کی زندگی کا سامان ہے، یہ اللہ نے دیا ہے، رکھا ہے امتحان کے لیے. اور اس کے مقابلے میں اللہ کے ہاں بہترین ٹھکانہ ہے. پھر بتایا کہ اس سے بہتر ایک چیز بتاؤں، ان سب سے بہتر وہ کیا ہے جو اللہ نے متقی لوگوں کے لیے آخرت میں رکھا ہوا ہے، وہ ہے جنت. تو یہ امتحان ہے کہ ایک طرف اللہ نے جنت رکھی ہے، جگہ جگہ قرآن دیکھیں کس طرح تعارف کرا رہا ہے اس کا، اور ایک طرف یہ دنیا کی چیزیں اللہ نے امتحان کے لیے رکھی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ آپ ان کو ترجیح دیتے ہیں، دنیا کے اس سامان کو جو تھوڑی دیر کے لیے ملا ہے، یا آخرت کو ترجیح دیتے ہیں، جنت کو ترجیح دیتے ہیں، یا اس کو ترجیح دیتے ہیں. یہ امتحان ہے. اب اصل ایمان کا میں نے کہا ایمان کیا ہوتا ہے؟ یقین. تو جسے یقین ہے جنت پہ جو اللہ کا وعدہ ہے اس پہ، تو ایسے جیسے نظر آ رہی ہوتی سامنے. پھر آدمی ہر کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے کہ یہ جنت تو نہیں کھوٹی ہو جائے گی کہیں، یہ جو میں کرنے لگا ہوں کہیں جنت سے دور تو نہیں ہو جاؤں گا. یہ امتحان ہے جو اس دنیا میں ہو رہا ہے، اور یہی قرآن بتا بھی رہا ہے کہ ایک طرف یہ ہے اور ایک طرف جنت ہے. اب دیکھ لو تم کہ تم نے جنت لینی ہے یا دنیا کی ان چیزوں کو ترجیح دینی ہے. تو یہ بتایا کہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، اور یہ آگے پھر بتایا کہ اللہ کے بندے یہ کون سے ہیں. وہ بندے کی جو دعا کرتے ہیں کہ ہمارے رب بے شک ہم ایمان لائے، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. یہ بندے صبر کرنے والے ہیں، راست باز ہیں، فرما بردار ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، سحری کے اوقات میں اللہ سے مغفرت مانگنے والے ہیں. یہ اللہ کے بندوں کی صفات، صبر
راست بازی، سچائی، اللہ کی فرما برداری، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور پھر اس سب کے ساتھ اللہ سے معافی مانگنا جو غلطیاں کوتاہیاں ہوں، اور خاص طور پہ وہ اوقات کہ جن میں سب سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، سحری کے اوقات۔ آج جو ہم سحری کہتے ہیں جس کو فجر سے پہلے کا وقت، یہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی تعریف کی ہے کہ اس وقت جو اللہ سے معافی مانگتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں، اور یہی وہ وقت ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اللہ نے خود گواہی دے دی ہے، اس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، اور یہی گواہی فرشتوں نے بھی دی ہے، اور اہل علم نے بھی، وہ انصاف کے ساتھ قائم ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہی زبردست اور گنا ہے۔ یعنی اللہ نے خود بتا دیا ہے کہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ تو اگر تو یہ ہو کہ اللہ نے خود کسی کو مقرر کر دیا ہے کہ ٹھیک ہے میں بادشاہ ہوں کائنات کا، لیکن فلاں کو میں نے کچھ اختیار دے دیے ہیں تو کچھ عبادت اس کی کر دیا کرو، تو اللہ نے تو خود بتا دیا کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، میں ہوں رب کائنات کا، اور الہ بھی میں ہوں۔ تو اللہ نے خود بتا دیا، فرشتے بھی یہی گواہی دے رہے ہیں، اللہ کے نبیوں نے جتنے آئے ہیں یہی گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ بے شک دین اللہ کے یہاں اسلام ہے، یعنی اول روز سے جتنے اللہ کے نبی آئے ہیں، حضرت آدم جو سب سے پہلے انسان ہے، سب سے پہلے نبی ہیں، تو جو دین اللہ نے دیا ہے، زندگی گزارنے کا جو نظام، جو راستہ بتایا ہے، اس کا نام اسلام رکھا ہے۔ اور اسلام جیسے پہلے میں نے بتایا کہ اس کا معنی کیا سپردگی، کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا۔ تو فرمایا کہ جو نظام زندگی اللہ نے پسند کیا لوگوں کے لیے تو وہ اسلام ہے، دین اللہ کے ہاں اسلام ہے۔ کوئی اور راستہ زندگی گزارنے کا اگر کوئی اختیار کرے گا تو وہ باغی ہے، سرکش ہے۔ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، اور یہ اختلاف انہوں نے باہمی سرکشی کی وجہ سے کیا، اور جو اللہ کی آیات کا انکار کرے گا تو بے شک اللہ جلد حساب دینے والا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر اللہ کے ہاں دین اسلام ہے شروع سے، تو پھر یہ یہودی اور عیسائی یہ کیسے وجود میں آ گئے؟ تو فرمایا کہ جنہیں کتاب دی گئی ان کا بھی دین اسلام ہی تھا، لیکن انہوں نے آپس میں اختلاف کر کے یہ فرقے بنا لیے، اور یہ اختلاف بھی اس وجہ سے نہیں ہوا کہ علم نہیں تھا ان کے پاس، علم بھی آ گیا تھا، لیکن یہ باہمی سرکشی کی وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر یہ لوگ آپ سے اس بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، کون لوگ؟ یعنی یہودی اور عیسائی، کہ اللہ دین اسلام ہے یا کوئی اور ہے، اگر یہ لوگ اس بارے میں آپ سے کوئی جھگڑا کرتے ہیں تو کہہ دیں کہ میں نے تو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اور ان لوگوں نے بھی جنہوں نے میری پیروی کی ہے، یعنی میرے ماننے والوں نے بھی، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہیں اور امیوں کو کہہ دیں کہ کیا تم بھی اللہ کے فرما بردار بننے کے لیے تیار ہو؟ تم بھی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنے کے لیے تیار ہو؟ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، کیا تم بھی اسلام لانے کے لیے تیار ہو، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنے کے لیے تیار ہو؟ تو یہاں امی کن کو کہا گیا ہے، اور جن کو کتاب دی گئی ان کو اور امیوں کو کہہ دیں۔ امی سے مراد عرب تھے، امی کا معنی ان پڑھ نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ ٹھیک ہے جو لکھنا پڑھنا دیا اس کو امی کہتے ہیں، لیکن قرآن میں جو جہاں امی کا لفظ استعمال کیا ہے اس کا معنی ان پڑھ نہیں ہے۔ امی سے مراد ہے جن کے پاس کتاب نہیں ہے، شریعت نہیں ہے۔ تو یہودیوں کے پاس کتاب تھی تورات، عیسائیوں کے پاس انجیل، عربوں کے پاس کوئی کتاب تھی نہیں تھی، کوئی شریعت تھی نہیں تھی، تو اس لیے عربوں کو امی کہا گیا۔ تو یہ فرمایا کہ جن کو کتاب دے گی ان کو بھی کہہ دیں، اور امیوں کو، عربوں کو، قریش کو بھی کہہ دیں کہ تم بھی تیار ہو کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرو، اور اگر یہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں تو ہدایت پا گئے، اور اگر یہ منہ پھیرتے ہیں تو پھر آپ پر صرف اور صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ پھر اللہ خود حساب لے لے گا ان سے، اس لیے وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ آپ پہ پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، وہ آپ نے پہنچا دیا۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں کہ جو لوگوں میں سے انصاف کا حکم دیتے ہیں
تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں. اس سے مراد یہودی ہے. یہ کام یہودیوں نے کیے، اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے رہے ناحق، اور جو ان میں نیک لوگ اٹھے صالحین جو عدل و انصاف کا حکم دیتے ان کو بھی قتل کرتے رہے. کہ جو اللہ کا نیک بندہ اٹھا کے ظلم بند کرو، انصاف کرو، اس کو بھی قتل کر دیا. تو فرمایا کہ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں. یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا. اعمال ضائع ہو گئے یعنی یہ اپنے طور پہ تو نیکیاں کر رہے ہیں، بڑی نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، ساری نیکیاں، لیکن وہ ختم ہو گئی، ڈیلیٹ ہو گئے سارے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہاں بھی کوئی بدلہ نہیں ملے گا اور آخرت میں بھی وہ اعمال جب یہ جائیں گے وہاں تو وہ ختم ہو چکے ہیں. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ اللہ کی کتاب ان کے درمیان فیصلہ کرے، پھر ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ لیتا ہے اور وہ اعراض کرنے والے ہیں. ان کا یہ رویہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کہا کہ آگ ہمیں نہیں قتل نہیں چھوئے گی سوائے گنتی کے چند دنوں کے. تو انہوں نے اپنے دین کے بارے میں جو کچھ یہ اپنے دین کے بارے میں گھڑتے رہے ہیں، اس چیز نے انہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے. بس کیا حال ہوگا ان کا جب ہم انہیں اس دن کے لیے جمع کر کے لائیں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور پھر ہر ایک کو جو کچھ اس نے کمایا ہے اس کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. تو یہ یہودیوں کی طرف اشارہ ہے کہ کیا ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، یعنی تورات، اس لیے کہ اللہ کی ایک اصل کتاب ہے جس میں سے ساری نکلی ہیں، تورات، انجیل، قرآن. تو فرمایا کہ اب حال یہ ہے کہ انہیں بلایا جاتا ہے کتاب کی طرف، آؤ اللہ کی کتاب فیصلہ کرے تمہارے درمیان. تو یہ منہ موڑ لیتے ہیں، اللہ کی کتاب سے فیصلہ کرانے کے لیے تیار نہیں. تو وجہ کیا ہے ان کا یہ عقیدہ کیا کہ ہمیں تو آگ نہیں چھوئے گی. کوئی یہودی اگر بہت زیادہ گنہگار ہوا تو چند دن جہنم میں جا کر نکل آئے گا. اب اگر عقیدہ یہ ہے کہ ہم نے تو جانا ہی جنت میں ہے، جہنم آگ ہمیں چھوئے گی نہیں، تو پھر اللہ سے ڈریں گے نہیں. تو پھر اللہ کی کتاب ان کی کوئی اہمیت نہیں رکھتی کہ اللہ کی کتاب سے فیصلے کروائیں. تو اللہ سے کون ڈرتا ہے، کون اللہ کی کتاب کے مطابق چلے گا؟ کہ جس کو پتہ ہے کہ اللہ کے ہاں حساب دینا ہے، جواب دینا ہے، کوئی چھڑانے بچانے والا نہیں ہوگا. اور اگر
اللہ کی نافرمانیاں کر کے گیا، بغاوت کر کے گیا تو جہنم میں جاؤں گا. تو یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے، تو اس کی وجہ سے بدعملی جو بھی ہے. تو آج ہماری یہی حالت ہے. آج مسلمانوں میں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دین سے دوری، جرائم اور گناہ اور قتل اور سب کچھ، اس کی وجہ کیا ہے؟ آج امت یہ سمجھتی کہ ہم تو بخشے ہوئے ہیں، بس اتنی دیر ہے کہ بس مرنا ہے، اس کے بعد جنت بک ہے، کوئی ڈر خوف ہے ہی نہیں اللہ کا. اس کی وجہ یہی ہے کہ خوشخبریاں دے دی گئی ہیں تو بخشے ہوئے، جیسے عیسائیوں کا حال ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا سمجھتے رہیں جو کچھ سمجھنا ہے، لیکن ذرا سوچیں کہ اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم لائیں گے جمع کر کے اس دن کے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور پھر پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا. وہاں پتہ چلے گا کہ کوئی کام آنے والا نہیں، اور وہاں حقیقت کھل کے سامنے آ جائے گی کہ آگ چھوتی ہے یا نہیں، تو اس وقت پتہ چل جائے گا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ یہ دعا کریں، اس لیے کہ اب اسلام کے غلبے کا دور شروع ہو رہا تھا. اے اللہ، کہہ دیجئے کہ اے اللہ بادشاہی کے مالک، تو جسے چاہتا ہے بادشاہی عطا کرتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے بادشاہی لے لیتا ہے. تو جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. خیر تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں. تو ہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے. تو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور جو یہ کام کرے گا تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، الا یہ کہ تم ان سے بچنے کے لیے کوئی اس طرح کا رویہ اختیار کرو، یعنی ان کے شر سے بچنے کے لیے یہ اظہار کرو کہ تم ان کے دوست ہو، ورنہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں. تو یہ نہیں کہ معاملات نہ کریں کافروں سے. ایک ہوتی دوستی جہاں کافر کو ترجیح دی جا رہی ہے مومن پہ، اور ایک ہے عام معاملات کرنا، تو اس سے تو نہیں روکا گیا. اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور اسی کی طرف پل کر جانا ہے. کہہ دیجئے کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اگر تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ اسے جانتا ہے، اور وہ بھی جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہا ہے کہ تمہارا رب کون ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. تمہارا رب کون ہے، جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے وہ جانتا ہے. تمہارا رب کون ہے، کائنات میں جو کچھ ہے وہ جانتا ہے. تو اللہ کا تعارف، اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت اللہ کی صفات کے ذریعے ہوتی ہے. تو قرآن ہمیں ہمارے رب سے متعارف کرا رہا ہے. آپ دیکھیں جہاں آیتیں ختم ہوتی ہیں اللہ کی کچھ صفت بیان کی جاتی کہ اللہ زبردست ہے، وہ حکیم ہے، وہ علیم ہے. تمہارا رب غفور ہے، بخشنے والا ہے، رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، لیکن ساتھ ہی بتایا کہ وہ انتقام لینے والا بھی ہے، وہ سب سزا دینے والا بھی ہے. تو اللہ سے تعارف اس کی صفات کے ذریعے ہوتا ہے. یہ اللہ کی پہچان، معرفت، اور اسی سے بندے کا اپنے رب سے اصل تعلق قائم ہوتا ہے، اور اسی کا پھر اثر انسان پہ پڑتا ہے سارا. اس کا رب کون ہے، اور اس ذریعے سے وہ اپنے رب کی پھر اطاعت کرتا ہے، سارے معاملات کرتا ہے اپنے رب سے، یہ سمجھتے ہوئے کہ میرے رب کی صفات کیا ہے. تو یہ بتایا کہ اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، اور فرمایا کہ اس دن کا خیال کرو کہ جس دن ہر ایک نے جو خیر کی ہوگی اسے بھی وہ حاضر پائے گا، اور جو برائی کی ہوگی اسے بھی وہ حاضر پائے گا. اور اس وقت انسان چاہے گا کہ کاش اس کے اور اس کی برائیوں کے درمیان بڑی دور کی مسافت ہوتی. اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، اور اللہ بندوں پہ بڑا مہربان ہے. کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو کہہ دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو. اللہ تم سے محبت کرے گا اور وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. کہہ دیجئے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی. تو اگر ان نے منہ موڑا تو پھر اللہ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ضابطہ اپنا بتا دیا کہ اللہ کس سے محبت کرتا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے ہیں. اور اللہ سے محبت کی نشانی یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی پیروی کی جائے، اس لیے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اس لیے بعض صحابہ خوشی سے
میرے رب کے رسول، میرے رب کے رسول ہیں، تو میرے رب کے رسول سے محبت ہونی چاہیے سب سے، اپنی جان مال عزت ہر چیز سے زیادہ، اور پھر پیروی ہونی چاہیے کیونکہ میرے رب کے رسول ہیں۔ تو جو اس طرح اپنے رب کے رسول کی پیروی کرے گا اس لیے کہ اس کے رب کا رسول ہے، تو پھر اللہ بھی اس سے محبت کرے گا۔ تو یہاں نشانی اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ اللہ کے محبوب کون ہیں، اللہ کن سے محبت کرتا ہے؟ جو اس کے رسول کی پیروی کرتے ہیں۔ دیکھیں اطاعت اور پیروی میں فرق ہے۔ اطاعت تو یہ ہے نا کہ حکم ماننا، جس طرح بھی ہے آپ اس طرح مان لیں۔ پیروی یہ ہے کہ صرف حکم نہیں مانا جا رہا بلکہ بالکل اللہ کے رسول کے نقشے قدم پہ چل رہا ہے آدمی، جس طریقے سے اللہ کے رسول نے کام کیا اس طریقے سے کیا جائے، یہ پیروی ہے۔ تو اللہ کے رسول کی اطاعت بھی ہوگی اور ساتھ پیروی بھی ہوگی۔ تو جو اللہ کے رسول کی پیروی کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرے گا، اور اس کے نتیجے میں فرمایا کہ اللہ تمہارے گناہ بھی بخش دے گا۔ إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار۔ یہ آیات جو ابھی آپ نے سنی ہے قصہ ان کا تلاوت کیا گیا ہے، یہ پوری آیات نازل ہوئی اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا۔ یہ علاقہ جو ہے سعودیہ سارا اور یمن اور بحرین گلف کہہ لیں سارا، یہ اس کو جزیرۃ العرب کہتے ہیں، جزیرۃ العرب۔ تو یہاں عیسائی بھی اس وقت تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت، اور وہ تھے نجران میں۔ عیسائیوں کا ایک مذہبی جو رہنما تھا وہ بھی، ان کے سیاسی رہنما بھی، پورا ایک وفد آیا کہ جب عام الوفود میں سارے قبائل کے وفد آ رہے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے، تو ان کا بھی وفد آیا۔ تو اس موقع پہ پھر یہ آیات نازل ہوئی جس میں حضرت عیسیٰ کی اصل حقیقت بتائی گئی کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کیسے ہوئی، وہ اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ اللہ کے بندے ہیں، رسول ہیں، اور سارا یہ سلسلہ بتایا گیا۔ تو یہ آیات پھر آپ نے سنائی عیسائیوں کو، لیکن وہ ایمان نہیں لائے، اور پھر جزیہ ان کے لیے حکم ہوا کہ ٹھیک ہے جزیہ دیں۔ تو یہ آیات سنیں آپ۔ بے شک اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام جہاں والوں میں سے چن لیا، یعنی نبوت کے لیے۔ حضرت آدم نبی ہیں، پھر آگے حضرت نوح ہیں، پھر آل ابراہیم میں نبوت اللہ نے رکھی، پھر آل عمران یعنی حضرت مریم کا خاندان، حضرت عیسیٰ، تمام جہاں والوں میں سے اللہ نے ان کو چن لیا۔ یہ ایک دوسرے کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ جو فرمایا کہ ایک دوسرے کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، یہ خاص طور پر اس لیے کہ جب یہ سارے انسان ہیں، حضرت آدم انسان ہے، حضرت نوح انسان ہے، حضرت ابراہیم
اور انہی کی نسل سے آگے حضرت مریم کا خاندان ہے، حضرت مریم کے والد والدہ، آگے حضرت مریم کی اولاد حضرت عیسیٰ، تو حضرت عیسیٰ بیٹے کیسے بن گئے اللہ کے؟ اس لیے فرمایا یہ سارے ایک دوسرے کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، یہ سارا انبیاء کا سلسلہ چلا آ رہا ہے اللہ کے رسولوں کا، تو اسی سلسلے میں سے حضرت عیسیٰ بھی ہیں، تو اس لیے فرمایا کہ یہ ایک دوسرے کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اس وقت کو ذہن میں رکھو کہ جب مریم کی بیوی نے کہا کہ اے میرے رب، جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے میرے رب، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے اسے میں نے ہر چیز سے آزاد کر کے تیرے لیے نظر مان دیا، بس میری طرف سے اس کو قبول کر، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے، یعنی حضرت مریم کی والدہ۔ تو جب وہ حاملہ تھی تو اس وقت انہوں نے کہا جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں نے اللہ تیرے لیے مخصوص کر دیا اس کو، تیری عبادت کے لیے۔ پھر جب اس نے اس کو جنا تو کہا کہ اے میرے رب، میں نے تو بچی کو جنا ہے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ اس نے جنا، اور اس نے کہا کہ لڑکا جو ہے وہ لڑکی کی طرح نہیں ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ لڑکا ہوگا تو میں اللہ کی نظر کر رہی ہوں۔ اور پھر مریم کی والدہ نے کہا کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں نے اس کو اور میں نے اسے اور اس کی ذریت کو شیطان رجیم سے تیری پناہ میں دے دیا ہے۔ اور بس اللہ نے، اس کے رب نے اسے بہترین طریقے سے قبول کیا اور بہترین طریقے سے اس کی نشو و نما کی، اور زکریا نے اس کی کفالت کی۔ تو جب کبھی بھی زکریا اس کے پاس محراب میں داخل ہوتے تو اس کے ہاں رزق پاتے، تو زکریا نے کہا کہ مریم تمہارے پاس یہ رزق کہاں سے ہے؟ تو مریم نے کہا یہ اللہ کے ہاں سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ تو حضرت مریم کی والدہ نے نظر مانی تھی کہ میرے یہاں جو اولاد ہوگی میں اسے خالص اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص کر دوں گی۔ تو یہ بنی اسرائیل میں یہ چیز ہوتی تھی کہ خاص اللہ کی عبادت کے لیے رکھ دی جاتا تھا کہ بچہ دین سیکھے گا، اللہ کے دین کی خدمت کرے گا۔ تو اب بچی ہوئی تو اس کو بھی پھر نظر مانی ہوئی تھی، اس کے لیے وقف کر دیا دین کے لیے۔ تو پھر حضرت زکریا کفیل بن گئے، سرپرست بن گئے کہ وہ تربیت کریں گے۔ تو جب ان کے زیر کفالت تھی، زیر سرپرستی تھی حضرت مریم، تو اسی دوران جب بھی ان کے محراب سے مراد ہے کمرہ، جو عبادت گاہ کے سائڈ پہ کمرہ بنا ہوتا تھا، وہ ہمارا محراب آج والا نہیں، اس سے مراد۔ تو جب کبھی ان کے کمرے میں آتے تو دیکھتے کہ رزق ہے، جو وہاں پھل ہیں علاقے میں نہیں ہے وہ ان کے پاس ہوتے، تو پوچھتے کہاں سے ہے؟ تو کہتے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو حضرت زکریا اس وقت بوڑھے تھے اور اولاد نہیں تھی، بیوی بھی مان ہو چکی تھی، خود بھی بوڑھے، اولاد نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ مریم کو اللہ تعالیٰ بغیر موسم کے پھل دے رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ دوسرا یہ بھی کہ اتنی پاکیزہ بچی کو جب انہوں نے دیکھا تو خواہش پیدا ہوئی مجھے بھی اللہ اس طرح کی اولاد دے۔ تو وہیں پہ پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی اولاد کی، کہ وہیں پہ زکریا نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے رب، خاص اپنے ہاں سے مجھے پاکیزہ ذریت عطا کر، بے شک تو دعا سننے والا ہے۔ تو فرشتوں نے اسے پکارا اس حال میں کہ وہ محراب میں نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ تمہیں یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو تصدیق کرنے والا ہوگا اللہ کے فرمان کی، اور سردار اور بزرگی کی صفات ہوگی اس میں، اور ضابط ہوگا یعنی اپنے آپ پہ کنٹرول کرنے والا ہوگا، اور نبی ہوگا صالحین میں سے۔ تو اللہ نے دعا قبول کی۔ تو عین اس وقت جب وہ نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتوں نے انہیں پکارا، اللہ کی طرف سے خوشخبری سنائی، اور نہ صرف یہ کہ اولاد اللہ نے دی بلکہ نام بھی رکھ دیا، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، نام بھی بتا دیا کہ نام یحییٰ ہوگا، اور وہ تصدیق کرنے والا ہوگا اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی، اس کی یعنی حضرت عیسیٰ۔ اور حضرت عیسیٰ کو اللہ کو فرمان کیوں کہا گیا؟ کلمہ، کن، آرڈر ہے کن۔ تو چونکہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش باپ کے بغیر ہوئی ہے تو اس لیے خاص طور پہ کہا گیا کہ اللہ کے خاص فرمان سے ہوئی ہے، عام ضابطے سے ہٹ کے ہوئی ہے، ورنہ سب کی پیدائش اللہ کے حکم سے ہی ہوتی ہے، لیکن یہاں عام ضابطے سے ہٹ کے ہے معاملہ، اس لیے کہا گیا کہ خاص فرمان ہے اللہ کا۔ یہ بتا دیا کہ یحییٰ جس کی خوشخبری دی ہے زکریا کو کہ ان کا مشن ہوگا کہ وہ تصدیق کریں گے اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی، یعنی عیسیٰ ابن مریم کی، اور وہ سرداری کی صفات ہوگی ان میں یعنی یحییٰ میں، اور بڑے ضابط ہوں گے اپنے اوپر کنٹرول کرنے والے، اور نبی ہوں گے صالحین میں سے۔ زکریا نے کہا کہ اے میرے رب، میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا حالانکہ میں بھی بوڑھا ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ ہے؟
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے اسی طرح ہوگا، یعنی تمہارے بوڑھے ہوتے ہوئے ہوگا، تمہاری بیوی کے بانج ہوتے ہوئے ہوگا، اسی حالت میں اسی طرح ہوگا۔ تو زکریا نے عرض کیا کہ اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ اللہ کا وعدہ ہے لیکن پھر بھی اطمینان کے لیے انہوں نے کہا اللہ اے میرے رب کو نشانی مقرر کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری نشانی یہ ہے کہ تو مسلسل 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا سوائے اشارے کے، زبان سے بات نہیں کر سکے گا، صرف اشارہ کر سکے گا، یہ نشانی ہوگی۔ تو اپنے رب کو کثرت سے یاد کر اور صبح و شام اس کی تسبیح کر۔ تو یہ حضرت مریم کی کہ ہاں پیدائش جو حضرت عیسیٰ کی ہوئی اس سے پہلے یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جس طرح حضرت عیسیٰ کی پیدائش معجزانہ ہے بغیر باپ کے ہے، تو اسی طرح دیکھو کہ حضرت یحییٰ کی پیدائش بھی ایسے ہے معجزانہ کہ حضرت زکریا بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کی بیوی بھی بانج ہو چکی ہے، تو اس حالت میں اللہ نے انہیں اولاد عطا کی، تو وہ بھی ایک معجزہ تھا۔ اور اسی طرح معجزانہ طور پہ حضرت عیسیٰ کی بھی پیدائش ہوئی، تو لہذا تم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہ بناؤ بلکہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تو اب اگلی آیات میں حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا ذکر ہے، یہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔